میرے بھائیو یاد رکھنا، ایک ممالک میرے اوپر اعتراض کیا، نبی کی روح، میں نے کہا اعلیٰ علیین میں، کہتے نبی علیہ السلام کہاں ہے؟ میں نے کہا قبر میں، کہتے روح اوپر، میں نے کہا بالکل اوپر، اہل سنت کا عقیدہ نبی اوپر، جمہور کا قول یہی ہے کہ نبی کی روح اوپر، کہتے روح اوپر جسم نیچے، میں نے کہا کہتے جب روح جسم سے باہر تم مانتے ہو، جب روح ہی جسم سے باہر ہے پھر زندہ کیسے؟ اعتراض کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جب روح ہی جسم سے ہے باہر ہے، الگ ہے، جسم میں نہیں ہے، پھر اسے زندہ کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا روح جسم سے باہر ہو زندہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کو مغالطہ ڈالے گا، یہ حیات کی تعریف آدھی کرتے ہیں، انفقاق الروح یعنی الجسد، روح جسم سے نکل جائے بس یہ موت ہے، اگر روح جسم سے نکل جائے یہ موت ہے۔ سورۃ زمر آیت 42 بتاتی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت فیرسل الاخرى الی اجل مسمى، اللہ فرماتے ہیں دو کی روح نکالتا ہوں، سونے والے کی، مرنے والے کی، سونے والے کی روح بھی نکل گئی، مرنے والے کی روح بھی نکل گئی، مرنے والے کی روک لی، سونے والے کی بھیج دی۔ میں نے کہا بتا جب بندہ سو جاتا ہے روح جسم میں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یتوفی الانفس، سورۃ زمر 42 آیت کا فیصلہ ہے، سونے والے کی روح نکل گئی۔ میں نے کہا کیا سونے والا مردہ ہے؟ روح جسم سے باہر ہے سونے والے کی، کیا جسم سے مردہ ہے؟ یہ روح جسم سے باہر ہے، کیا سونے والا مردہ ہے؟ اگر روح جسم سے باہر ہے، سونے والا مردہ ہے، پھر اس کی میراث تقسیم کر دینا، اس کی بیوی کو عدت میں بٹھا دینا، ابا جی سامپیت اماں جی عدت، یتوفی الانفس۔ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ ملیں گے یوں، میں درد دل بیان کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، لیس الخبر کالمعائنہ، سنی ہوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ پیش ہوا ہے، تو کہہ دینا ابا جی فوت ہو گئے ہیں، روح تو نکل گئی ہے، اللہ یتوفی الانفس، روح نکل گئی ہے۔ جب تم آسی تو پھر سوچتا نا امی ہوتے تو عدت بیٹھ جا، نہیں امی نہیں بیٹھے گی، کیوں؟ کہتے ہیں مولانا روح کا تعلق ہے جسم سے۔ میں نے کہا پھر حیات کی تعریف پوری کرنا کہ روح جسم میں ہو پھر بھی حیات ہے، روح جسم سے باہر رہ کے تعلق رکھے پھر بھی حیات ہے۔ ہاں میں نے کہا اسی طرح نبی کی روح بھی اعلیٰ علیین میں ہے، اپنے مقام پہ ہے، اپنے مقام پہ رہ کے تعلق رکھتی ہے، نبی کو زندگی حاصل ہے۔ کہتے ہیں دلیل، میں نے کہا یتوفی الانفس، سونے والے کی یہ دلیل ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہاں سے رہ کے تعلق۔ پھر انہوں نے کہا مولانا تعلق تو نظر آتا ہے سونے والے کا، نبضیں چلتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، بعض بندے نیند میں اٹھ کے بولنے لگ جاتے ہیں، بعض بندے اٹھ کے چلنے لگ جاتے ہیں، تعلق تو ویکھدا ہے، اسانو تعلق نظر آندا ہے، نہیں نبی دا تعلق نظر نہیں آندا۔ میں نے کہا بات یہی ہے، تعلق نبی کا بھی ہے، تعلق نائم کا بھی ہے، سونے والے کا، اس کا تعلق نظر آتا ہے، اس کا نظر نہیں آتا، کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اسے تو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، ہمیں سمجھاتا ہے برزخ برزخ، پردہ پردہ پردہ، اسے تو کہتے ہیں نظر نہ آئے مان، یؤمنون بالغیب، قرآن نے پہلے صفحے پہ ایمان بالغیب کی بات کی ہے۔ فرشتہ نظر نہیں آیا مانا، سر کا درد نظر نہیں آیا مانا، کڈنی کا درد نظر نہیں آنا الٹرا ساؤنڈ سے مانا، دل کا درد نظر نہیں آیا اسی جی سے مانا، اور اللہ فرماتے ہیں بل آیا زندہ ہیں، یہاں کہتے ہیں دلیل دو، اور پھر قرآن کا دعویٰ۔ میرے بھائیو یہ کچھ اعتراض تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اجماع بھی پڑھا، یہ اعتراض کے جواب نہ بھی ہوتے تو پھر بھی یہ اعتراض عقلی جواب تھے، عقلی سوال تھے، اور عقل کی بات قیاس ہوتی ہے، قیاس ناس کے۔ ایک ملا بیٹھا اپنے گمشتیاں نو تیار کر رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ میاں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ ادھر جا کر لگا بھی دو موتیں ہیں، تے نال ہی کہہ رہے ہے کہ ایک موت دے متعلق اللہ فرمادا یمسک او دا روح میں روک لینا، دوسری موت ہے نیند دی حالت وچ۔ ہن ایتھے انہوں چاہیے تا اے ہے کہ وہ آکھے ہاں کہ نیند اور حقیقی موت وچ فرق ای ہوئی قرآن نے دسیا ہے کہ جس تے موت دا فیصلہ ہے اتھے یمسک، جتھے اجا موت دا فیصلہ نہیں آیا اتھے یرسل ہے۔ فرق تو خود قرآن نے دس دیتا ہے، اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اچھا پھر آخر لگا کہ میاں جیویں جڑا بندہ ستا پیا ہوندا ہے نیند دی حالت جے ساہ لے رہا ہوتا ہے، تو حالانکہ اللہ تبائی ادا یتوفی الانفس، میں ادھر روح قبضے کر لیدا ہونا، تو موت والے دا روح بھی قبضے چ ہوندا ہے تے نیند دی حالت چ رہن والے دا روح بھی کہیں دی موٹھے چ ہوندا ہے، بولو۔ تو پھر اس مجہول انسان نو سوچنا اے چاہیے ہے موٹھے ہی تا دوواں دا روح ہے، مرنے والے دا بھی نیند والے دا بھی، مگر ایک دا یمسک دا فیصلہ ہے، دوے تے یرسل دا فیصلہ ہے۔ یرسل دا ساہ چلدا پیا ہے، مرنے والے دا ساہ چلدا ہے، بولو۔
پھر اگو سامنے آلے نو بے وقوف کے پہ بڑی دا اے جنے چونکہ عالم غیب دا معاملہ لہذا اس دا سانو پتہ لگدا ستے ہوئے پہ جنے ساڑی اکھی دے سامنے ہوندہ ہے او تا نظر آ رہے ہوندہ ہے تے جیڑا مر ویندہ ہے او قبرچ مدفون ہو ویندہ ہے لہذا وہ عالم غیب چہے تے اساڑے واسطے کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب اس واسطے اسا ایمان بالغیب رکھنا ہے اسا او دا اے نہیں دا سکدے بے او سا لیندہ پیا اٹھیندہ پیا آندہ پیا ویندہ پیا کیونکہ عالم غیب دا معاملہ ہے او الو دا پٹھا جدا عالم غیب دا معاملہ ہے تا تینوں کہیں دسے ہے جو اجاوی سڑدہ ہی پیا تے کھاندہ ہی پیا تے پیندہ ہی پیا اور گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے جدا عالم غیب دا معاملہ تینوں کہیں آکھے ہے جو ہون بھی جیدہ پیا عالم غیب دے اندر دخل اندازی مسلمان کر سکتا ہے اب بولو تو صحیح یار یہ تو سانو پتہ ہے ساڑی اکھی دے سامنے پہ ہے تے جس عالم غیب وینا ہا اس کی وضاحت خود قرآن نے کر دیتی ہے کہ اس نو انجے نہ سمجھے جی میں ستا اٹھی پہ ہے یا نیند دی حالت جو پہے ہوئے بعد بندے مجی بسرہ سیر تے رکھ کے ٹور پاؤ دے ہل جلے دھکا چھڑا لگنے تے منہ دے باہر جھونے اوسلے ہوش آندہ نے رو ہو میں تو ستا پہ ہم اللہ فرماتا ہے جیڑا ستا پہ آئی اے تا ٹور پاؤ دا ہے بسرہ چاہ کے ٹور پاؤ دا ہے تے جیڑا ہے نام یہ لتے موت آونی ہے او نو انج نہ سمجھے آئے کیوں یوم سک او دا روح میں روک لیا ہے اور اس روح دا اس جسم نال تعلق کوئی نہیں ہے اور گل دی سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی جی